بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل، تجوید، تفسیر اور قرأت کورس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل، تجوید، تفسیر اور قرأت کورس۔ واو پر ہوٹو کو گول کیجئے، ذر، رو کو ہیوی پڑھیں گے اور ذال سافٹ پڑھے گا، ذر نی، یا مدہ لانگ ہوگا، نی، وذرنی، وذرنی، والمکذبین، یا مدہ ہے تھوڑا لانگ ہوگا، مکذبین، اولی النعمت ومہل، مہل، ہم، ہاں کا مخرج ہیوی ہوگا، قلیلا، ان، یہاں پہ غنہ ہوگا، ان، لا، دئی، حرف لین ہے جلدی پڑھا جائے گا، دئی، نا، یہاں پہ اخفا ہوگا لیکن لائٹ، کا، لون، و، جحیم، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما۔ ترجمہ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ اچھا، اس میں جو اشارہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو مجھے۔ چھوڑ دو مجھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مطلب یہ کہ مجھ پر چھوڑ دو، یعنی کن لوگوں کو؟ جو عیش و آرام میں ہیں اور جو جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، ان الفاظوں میں صرف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکے میں در حقیقت جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے اور طرح طرح کے فریب لگایا کرتے تھے اور تعصب پھیلاتے تھے کہ عوام کو مخالف کر کے آپ کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ ہو اور وہ عوام جو ہے آپ سے مخالف ہو جائے، اور وہ کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، مطلب یہ کہ عیش و عشرت، یہاں پہ جو یوز ہوا نا ورڈ نعمتی، اس کا مطلب ہے بہت کھاتے پیتے گھرانے کے اور خوشحال، بیٹے بھی بہت، مال بھی بہت۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ان کی مخالف ہوتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، جتنے بھی پیغمبر رسول آئے ان کی قوموں نے ان کو اسی طرح جھٹلایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ذرا مہلت دو، ان کو اگنور کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، دیکھو یہ کس طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 12، یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔ جی، یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور ان کو کوشش کرتے تھے کہ لوگ ان کو نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ یا پاگل کہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو میرے اوپر چھوڑ دو، میں ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کروں گا۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو نہیں مانتے، ان کے لیے بڑی سخت قسم کی بیڑیاں ہیں۔ بیڑیاں دیکھی ہوں گی نا آپ نے، جو قیدیوں کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں ہوتی ہیں، جانوروں کے پیروں میں ہوتی ہیں، اور وہ سخت کا مطلب ہے کہ وہ اتنی پڑے بعض دفعہ وہاں پہ زخم ہو جاتا ہے کیونکہ لوہے کی ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔ اور سلگتی ہوئی جہنم کا مطلب ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کے اندر سے آگ بجھی نہیں، بجھتی ہی نہیں ہے، وہ سلگتی رہتی ہے۔ وہ جو ہے اپنے آب و تاب اور اپنی شدت اور اپنی جو اس کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فل اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ سلگتی رہے، وہ بن نہ ہو آگ۔ سوچیں، اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جو تندور ہوتا ہے مستقل جب وہ جلتا رہتا ہے تو کتنی زیادہ اس کے اندر تپش ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو میرے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے سلگتی ہوئی جہنم ہے، جس کو حکم یہ ہے کہ وہ صرف جلتی ہی رہے۔ اور جہنم کے اندر صرف آگ نہیں ہے، جہنم کے اندر شور ہے، چیخ و پکار ہے۔ عام بندہ چیختا ہے تو انسان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، سوچیں کہ جہنم کے اندر چیخ و پکار ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین یا رب العالمین۔